اب آپ کے کپڑے استری ہوئے ہوئے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت اللہ والے بزرگ تھے. دنیا کی محبت یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں حلف بھی اٹھا لوں نا کہ ان میں دنیا کی محبت نہیں تھی، نہ شہرت کی لالچ، نہ دولت کی لالچ، نہ تکبر. ظاہری ہے جو ہم جانتے ہیں یقینی دعویٰ کسی کے بارے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وقار اس قدر تھا. حضرت بغیر استری کے کپڑے کبھی نہیں پہنتے. حالانکہ مشہور کیا ہے؟ سادگی. اور حضرت کے ہاں جو امام ہوتا تھا نا، اس کو بھی یہ تھا کہ چنٹیں نہ پڑی ہوئی ہوں اور استری والے کپڑے ہوں، پورے سیدھے. سمجھ رہے؟ امام میں حضرت نے ترجیح دیتے تھے کہ دبلا امام اور بھاری جسم والا امام، اگر کمپٹیشن ہو تو دبلے کو رکھتے. فرماتے تھے جو بھاری جسم والا امام ہے، جب وہ رکوع سے اٹھتا ہے اس کی کرتا پیچھے اٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے. مجھے بہت الجھن ہوتی ہے منظر دیکھ کے. یہاں بھی نہیں اٹکنے دیتے تھے کمر میں. تو بالکل حضرت کا یہ تھا کہ صفائی ستھرائی اور کپڑے کیسے ہوں؟ سیدھے ہوں. وائٹ کپڑے پہنتے تھے اور کوئی کلر نہیں پہنتے تھے. نفاست تھی، یہ وقار تھا. پہن سکتے ہیں کوئی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں، ان کا یہ تھا وائٹ کپڑے. بعض ہم نے لوگوں میں کلچر دیکھا ہے کندھے پہ رومال رکھتے ہیں، پھر وہ رومال منہ میں ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں. حضرت نے کسی مولانا کو دیکھ لیا کہ کندھے پہ رومال اور وہ رومال جو ہے نا منہ میں رکھ کے کہیں باہر سفر. حضرت نے غصہ کیا، یہ کیا منہ میں اب رومال منہ میں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اول تو رومال کندھے پہ ڈالا کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ لیکن چلو بعض لوگوں کا کلچر ہوتا ہے، وہ کندھے پہ رومال رکھتے ہیں، ان کا کلچر ہے. تو تبھی دیکھو دین جو ہے نا، دین یہ صرف کتابوں سے نہیں آتا. دین کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. صرف کتابی دین ہوگا نا تو تواضع پہ جب کوئی رسالہ پڑھے گا تو خاکسار بن جائے گا. صحیح ہے نا؟ کیا بن جائے گا؟ خاکسار. اور وہی گھوں کا کنستر، اور میں گھٹیا انسان، میں بہت ذلیل، میں یہ میں فلانا، اور عجیب سا بن جائے گا وہ. اور جب وہ بیان سنے گا تکبر کے خلاف یا تکبر کے خلاف کتابیں پڑھے گا تو وقار بھی جائے گا اس سے. وہ فرق نہیں کر پائے گا کہ باوقار شخص اور متکبر شخص میں فرق ہوتا ہے. سادگی پہ جب بیان سنے گا تو ناڑا لٹک رہا ہوگا اس کا، اس کو سمجھے گا حضرت جی کیا ہیں؟ سادہ ہیں، کیونکہ ناڑا ان کا ہر وقت میرا تو نہیں لٹک رہا ہے بھائی. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ناڑے لٹک رہے ہوتے ہیں کہیں اول جلول سے، عجیب، ایک پائنچا گھٹنے تک، دوسرا پائنچا نیچے تک. حضرت جی کیا ہیں؟ جی سادہ بہت ہے. سادہ نہیں ہے حضرت کو، ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت کو تھوڑا سا سیٹنگ پہ لانے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو ہر چیز میں اول جلول ہی ہوں گے، پھر یہ ہر چیز میں اول جلول ہوں گے. یہ جو ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے نا، اس پہ ایک لطیفہ ہے، کبھی اکیلے میں آؤ گے تو سناؤں گا. پبلک میں سنانے کا کچھ لطیفے ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کاپی رائٹ ہے، وہ خاص لوگوں کو پارسل کرتا ہوں. ہر ایک کو سناتا، جس کا ظرف چھوٹا ہے اس کو تو سناتا بھی نہیں. وہ بہت بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے میں نے وہ لطیفے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف انہی کو کاپی رائٹ ہے. میں سوچتا ہوں پیسے لے کے سنایا کروں، میں اتنے قیمتی لطیفے ایسے ہی ضائع نہ کروں میں. خیر، تو وقار ایک الگ چیز ہے اور تکبر بالکل الگ چیز. وقار شریعت میں مطلوب ہے، تکبر انتہائی بری چیز ہے. تکبر نام ہے دل کی کیفیت. تو ہم تکبر بطر الحق، حق کا انکار. کوئی غریب آیا آپ کے پاس، وہ چونکہ وہ چھوٹا ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، ادھر دھونس جما رہے ہو آپ. اکثر تکبر کا اندازہ ہو جائے گا میاں بیوی کے جھگڑوں میں. بیوی کا خاندان غریب ہے، اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتی، تو کیسے دبائے گا میاں اس کو؟ اس کے حقوق نہیں دے گا، بات بات پہ مارے گا، ڈانٹے گا، گالیاں دے گا. کیوں؟ اس کے حقوق کے لیے لڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کبر. آپ اپنی اوقات بھول رہے ہو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو مسعود انصاری تھے یا عبداللہ بن مسعود، غالباً عبداللہ بن مسعود، ان کو دیکھا کہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں. اب غلام کمزور ہوتا ہے، وہ تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا، کوئی اس کا ساتھ بھی نہیں دے گا. اس کی دھنائی لگائی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ. اے ابن مسعود، تم جو اس غلام کو مار رہے ہو نا، تو جتنی تمہیں اس کے اوپر قدرت ہے سزا دینے کی، اللہ کو تم پہ اس سے بھی زیادہ قدرت ہے تمہیں سزا دینے کی. عبداللہ بن مسعود ایک دم خوفزدہ ہو گئے اور فوراً کہا ہوا عتق لوجہ اللہ، یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد. غلام آزاد کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس زمانے میں کسی کے پاس 0 میٹر لینڈ کروزر ہو کروڑوں روپے کی، اور وہ اٹھا کے کسی کو گفٹ کر دے، یہ مطلب ہوتا تھا غلام آزاد کرنے کا. غلام سے زیادہ قیمتی چیز اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھی، کیونکہ انسان ہے جو آپ کو اس پر ملکیت ہے، 100% آپ کے کنٹرول میں ہے. غلام جو کمائے گا وہ مولا کا ہوگا. سمجھ رہے؟ غلام کا جو تصور ہے نا، جو کچھ کمائے گا تو وہ مالک اس کا کون ہے؟ اس کا مالک وہ ہے جو غلام کا مالک ہے. اس کی گردن جکڑی ہوئی ہے غلامی کے توق میں، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے.
مالک کے ذمے صرف یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، سارے کام وہ کرے گا بغیر تنخواہ کے. یہ مطلب تھا غلام کا. تو جب آپ غلام، خادم الگ چیز ہے، ملازم الگ چیز ہے. ملازم غلام نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ ملازم سے تو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ نے جاب کر رہے ہیں، اتنی تنخواہ ہے، وہ جب چاہے جاب چھوڑ کے چلا جائے. غلام کا مطلب وہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا کچھ آپ کو جب تک آپ اس کو آزاد نہ کریں. کروڑوں روپے کی ملکیت ہے وہ. اور عبداللہ بن مسعود تو تھے بھی مسکین اور غریب صحابی، تو اتنا خوف زدہ ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ہوا عتق لوجہ اللہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ آزاد. کیونکہ میں ڈر گیا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ طاقتور کمزور کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طاقتور اپنی اوقات وہ بھول جاتا ہے کہ بھائی ہم سے بھی کوئی ہے جو ہمیں بھی سزا دے سکتا ہے، ہمیں ٹرک کے نیچے لا کے مار سکتا ہے، ہمیں کسی وائرس کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے، ہمیں کسی ایسے غم میں ڈال سکتا ہے کہ جس غم سے ہم زندگی بھر نکل ہی نہ پائیں. لیکن وہ جب اپنی اوقات بھولتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس دولت ہے، تو میں ہی پاورفل ہوں، اور یہ جو کمزور لوگ ہیں میں جو مرضی کرتا رہوں ان کے ساتھ، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ وہ اپنی اوقات اپنے عمل سے بتا رہے کہ وہ اپنی اوقات بھول گیا. تو اللہ نے ان آیتوں میں اس کو اوقات یاد دلائی ہے کہ ایک اوقات تو سب میں کامن ہے، وہ یہ کہ غلیظ پانی سے بنایا. تو غلیظ پانی پہ تکبر بالکل بھی جچتا نہیں ہے. تو میں بزرگ کا بتا رہا تھا نا، انہوں نے بزرگ نے اس بادشاہ سے کہا کہ آپ کا ماضی یہ تھا کہ غلیظ پانی سے بنے، حال یہ ہے کہ پیٹ میں گند لے کے گھوم رہے ہو، اور مستقبل کیا ہے؟ ادھر جان نکلی فوراً باڈی میں اسمیل آنا. کتنے بڑے حضرت جی ہوں، کتنا بڑا آفیسر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، فوراً لاش پہ کیڑے آنا شروع ہوتے ہیں. کتنی غلیظ گندی اسمیل. میت کو کون ورنہ گھر سے نکالتا بھائی؟ باپ اور ماں کے جنازے کون قبر میں ڈال کے آتا؟ محبت نہیں ہے کیا؟ ڈالتے. لیکن کیوں ڈال دیتے ہیں قبر میں؟ بھائی کیڑے پڑنے سے پہلے ڈال دو ان کو. اتنی بدبو ہوتی ہے نا لاش میں، اتنی غلاظت، آنکھیں پھولنا شروع ہوتی ہیں، سر پھولنا شروع ہوتا ہے، اتنی اسمیل ہوتی ہے. یہ ہمارا فیوچر ہے. تو اس کے بعد کوئی میں یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں بھائی، پاگل پنے والی باتیں. تو تکبر کا کیسے پتا چلتا ہے؟ تکبر کیسے پتا چلتا ہے؟ کمزور کے ساتھ آپ کیا کرنا شروع کر دو؟ زیادتی. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ آفیسر تھے، بڑے آفیسر تھے، وہ ابھی تو ریٹائر ہو گئے. تو انہوں نے ہمیشہ ان کا پھڈا ہوتا تھا اپنے بڑوں سے، یعنی جو اپنے سے بڑے آفیسر ہیں. ہم بھی دیکھتے تھے یہ. وہ کہتے تھے یار میں ہمیشہ اپنے سے بڑے سے لڑتا ہوں اپنے ماتحتوں سے نہیں لڑتا. ایک تو بڑا وہ ہوتا ہے جو آپ کا امیر ہے، اس کی تو شریعت نے حکم دیا ہے، رسپیکٹ کیا ہے، اس سے پھڈا نہ کیا ہے. جو بھی کمپنی میں آپ کا باس ہے بلا وجہ نہ لڑیں اس سے. فوج میں کوئی کسی کا آفیسر ہے یا پولیس میں، وہ تو رسپیکٹ دینے کا شریعت میں حکم ہے، آپ اس کو عزت دیں. ایک بڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور آپ اس کا ہاتھ نہیں روک رہے، لیکن وہی کام جب کوئی چھوٹا کرتا ہے تو رکھ کے 6 چماٹ لگا دیتے ہو آپ، حالانکہ وہ چھوٹا آپ کے مکمل کنٹرول میں ہے. اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہو. کہتے ہیں نا مرغی کو توپ سے اڑانا، سنا ہوگا نا آپ نے. وہ چھوٹا ہے، آپ اس کو آرام سے سمجھا دو گے، وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ اس کو تھوڑی سی پنشمنٹ سے بھی بات حل. لیکن اس پر تو ایسا غصہ. یہ مقولہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آدمی گھر میں شیر ہے اور گھر کے باہر بلی ہے. کیوں؟ گھر میں بیوی بچوں پہ اتنا روب جماتا ہے ہر وقت. بیوی بچے ڈرتے ہیں جیسے گھر میں جب یہ آیا تو کوئی چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ سے حملہ کر دیا. یہ حالت ہوتی ہے. باہر کیا ہوں گے؟ بھیگی بلی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے سے طاقتور پہ کبھی غصہ ہی نہیں آتا. ہمیشہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے کمزور پہ. یہ ایک واضح علامت ہے کہ اس میں کیا ہے؟ تکبر. واضح علامت ہے. علامتوں سے پتا چلتا ہے نا بھائی. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹروں کے بھی there are 2 types of doctors. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں رپورٹیں دیکھ دیکھ کے آپ کو یہ ہے، آپ کو یہ ہے، آپ کو یہ ہے، آپ کو یہ ہے. میں تو ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، ڈاکٹر کو بھی میں سمجھ گیا ہوں. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی رپورٹوں کو رکھ سائڈ پہ، تو بتا ہو کیا رہا ہے تجھے. مثال کے طور پر کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں، آپ کا کولیسٹرول LDL آیا 200 یا 160 یا 170 یا 200 آ گیا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک دم رپورٹ پڑھ کے 3 فٹ اچھلے گا، وہ دھڑام سے اوپر جا کے دھڑام سے نیچے آئے گا، اتنا زیادہ کولیسٹرول ایسے بس گئے. وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ رپورٹ بتا رہی ہے کہ آپ کا کولیسٹرول کیا ہے؟ بہت زیادہ. ایک ڈاکٹر یہ کہ بھائی ہے زیادہ تو آپ بیمار ہیں. ایک ڈاکٹر، دوسرے ٹائپ کے ڈاکٹر یہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا 150 ہے یا 200 ہے، ہو گیا رہا ہے آپ کو.
چلتے ہوئے سانس پھول رہے ہیں؟ نہیں جناب میں تو بھاگ رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں، اچھل رہا ہوں. کوئی دل میں کوئی پین، کوئی کبھی کوئی مسئلہ ہوا؟ نہیں جی. پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہو آرام سے؟ ہاں جی چڑھ جاتے ہیں. دوڑتے ہو کچھ پین تو نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اور وغیرہ وغیرہ. یعنی جتنی علامتیں تھی، بلڈ پریشر تو نہیں ہے جی، نارمل ہے. کب سے نارمل ہے؟ کئی سالوں سے نارمل ہے، اب بھی نارمل ہے. سب چیزیں فٹ فاٹ ہیں. بولتے ہیں یہ رپورٹوں سے، یہ ڈاکٹروں کی رائے، میں نہیں کہہ رہا ان میں صحیح رائے کون سی ہے غلط رائے کون سی ہے، یہ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونے دو، اس کی ٹینشن بولو مت لو جب کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی آپ میں وائٹامن ٹیسٹ کروا لیں، پتہ نہیں B12 کا یا B6 کا ٹیسٹ کروا لیں. آپ ٹیسٹ کروایا، اس میں کمی آئی، فوراً آپ یہ کھائیں وہ کھائیں. دوسرا ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا آپ کو کانپتے تو نہیں ہیں آپ، راشا تو نہیں ہوتا، گھبراہٹ تو نہیں ہوتی، بے چینی؟ نہیں جی میں فٹ فاٹ ہوں. یعنی 2 شادیاں کرنے کے بعد بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی. میں 4 اس لیے نہیں بول رہا کہ لوگ سمجھیں گے شاید میں اپنی مثال دے رہا ہوں. تو ڈاکٹر کہے گا پھر کسی قسم کے ٹیسٹ کی ضرورت بولو نہیں ہے. جب علامتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں تو پھر رپورٹوں پہ کچھ نہیں رکھا. یہ دونوں رائے ہیں ڈاکٹروں کی. اب اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ میرا ٹاپک نہیں. میں بس یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 طرح کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ڈاکٹروں میں بھی حنفی شافی ہوتے ہیں، صرف یہ مولویوں میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ڈاکٹروں میں دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. تینوں قسم کے طبقے ڈاکٹروں میں پائے جاتے ہیں. جو اہل حدیث ڈاکٹر ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میٹھا بالکل چھوڑ دو، روٹی چاول بالکل چھوڑ دو، یعنی کہ دنیا چھوڑ دو بس. ان کی بس نہیں چل رہا ہوتا. آپ میٹھا کتنا کھا سکتے ہو؟ سونگ سکتے ہو تھوڑا سا بس. آپ کیٹو ڈائٹ کے نام پہ ڈاکٹروں کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، کیٹو ڈائٹ. آپ یہ بھی نہ، ان کا یہ نہیں ہوتا کیا کھانا ہے، یہ بھی نہ کھانا، یہ بھی نہ کھانا، یہ بھی نہ کھانا. آدمی کہتا ہے بتا دے بھائی تو کھانا کیا، خالی یہ بتا دو. ہم کہتے ہیں چکن کھائیں آپ بوائل کر کے، اور بس چکن کھائیں آپ بوائل کر کے، اور وہ بیف بھی کھائیں اور وغیرہ وغیرہ، بس گوشت ہی کھاتے رہیں آپ. خیر یہ ہے اہل حدیث، بہت سخت ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بریلوی، کہتے ہیں جائیدادیں بھی کھا جاؤ، آپ کا بس چلے، سب کچھ کھاؤ، رج کے کھاؤ، بس ورزش کیا کرو، اس کو یوٹیلائز کرو. آپ پراٹھے بھی کھاؤ، چینی بھی کھاؤ. پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر، آپ کو آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ آپ جاؤ انٹرنیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ کھاؤ بھائی، کچھ نہیں ہوتا. بھاگو دوڑو بس، تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو. تو اور کچھ دیوبندی ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ یہ کہ سب کچھ کھاؤ، نہ یہ کہ سب کچھ نہیں کھاؤ، وغیرہ وغیرہ. اب یہ ڈاکٹروں کا میں زیادہ نہیں پوسٹ مارٹم کروں گا. خیر تو کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو رپورٹیں دیکھ دیکھ کے ایک ایک چیز تجویز کرتے رہتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی تیرے کو ہو کیا رہا ہے، جب کوئی ہو کچھ نہیں رہا، فٹ فاٹ ہے تو بس صحیح ہے، فٹ فاٹ ہے. علامتیں تو اسی طرح یاد رکھو، تکبر اس کی رپورٹ ہمیں نہیں مل سکتی کہ ہم کوئی لیب میں ٹیسٹ کروا دیں. آغا خان لیب میں گئے، ٹیسٹ کروایا اور آ گیا کہ اس کے اندر اتنا تکبر پایا. اگر ایسا ہوتا نا تو مسئلہ آسان ہو جاتا. ہم میں ہر شخص ٹیسٹ کرواتا. بھائی تکبر کا جو لیول ہے اس حد تک تو قابل برداشت ہے. فار ایگزامپل 100 سے کم جو ہے وہ نارمل میں آتا ہے. اتنا تو ہر ایک میں، ابھی ہم کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا بالکل ہی متواضع ہوں، صحابہ تو نہیں ہے ہم لوگ، تو اتنا ایسا ہے کہ جہنم سے بچا لے گا آپ کو. جنت الفردوس میں لے جانا چاہتے ہو تو پھر 50 سے کم ہونا چاہیے. اور جہنم کے اعلیٰ طبقے میں 200 سے اوپر جو ہوگا وہ، اور اگر 400 ہے تو شیطان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے یہ رپورٹ شیطان نے کروائی ہو، غلطی سے آپ کے کھاتے میں آ گئی. تو اگر ایسا ہوتا پھر ہم تواضع کا ٹیسٹ بھی کرواتے، تکبر کا ٹیسٹ بھی کرواتے، حسد کا ٹیسٹ بھی کرواتے. بہت سے لوگوں میں حسد کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سو میں کم ہوتا ہے، بہت سو میں جو بہت ہی اللہ والے ہوتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ، کہ یہ مفتی صاحب بزنس کلاس سے اتر کے آ رہے ہیں، ہائے ہائے کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ. یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مولویوں کے بڑے مزے، یہ مولویوں کے پاس پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے یار. اگر بھائی مولویوں کے بڑے مزے ہیں تو بنا لے اپنے 1-2 بچے کے، تو بھی مولوی. پھر بنائیں گے پھر بھی نہیں، کیونکہ ان کو بتایا مزے نہیں ہے، مولویوں کے بڑے مزے ہیں یار. خیر تو اگر حسد کا ٹیسٹ ہو سکتا ہوتا تو ہم آغا خان لیب سے حسد کا ٹیسٹ کرواتے. اور حسد کا مادہ کسی کی خوشی کو دیکھ کے آپ کو بلا وجہ آگ لگنا شروع ہو گئی ہے. اس طرح منفی سوچ، بغض، خامخواہ کا کینہ، کسی سے دل میں ایک دفعہ نفرت ہوئی تو اب اس کو لے کے بیٹھ ہی گئے، ختم ہی نہیں ہو رہی نفرت. یہ بھی ایک بیماری ہے یار. ٹھیک ہے ہو گئی اب ختم کرو اس کو، نہیں اب اس کی ہر پازیٹیو چیز کو بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ نیگیٹو. اسی طرح عقیدت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، عقیدت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں. خیر تو یہ جتنی بیماریاں ہیں، بے جا غصہ، ایک غصہ تو کنٹرول میں جو شریعت نے ہمیں، فطرت نے ہمیں دیا ہے ہمارے ڈیفنس کے لیے، وہاں تو غصہ آنا چاہیے. ایک ہے بلا وجہ کا غصہ. تو یہ ساری جو باطنی بیماریاں ہیں، اگر ان کے حب دنیا،
سب سے بڑی بات دنیا کی محبت کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے نا, جتنا رہنا ہے اتنا دنیا سے محبت کرو بھائی, لیکن محبت اتنی چل رہی ہے کہ جیسے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے, یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اگر لیب میں ٹیسٹ ہو جاتے, یہ لیبورٹری لفظ نہیں ہے, لیبریٹری کچھ اس طرح کر کے لفظ ہے, تو اتنا مشکل ہے کہ میں نے پھر وہ لفظ ہی نکالنا زبان سے چھوڑ دیا, میں لیب بول کے چپ ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. لیب میں ان تمام چیزوں کے ٹیسٹ ہو سکتے ہوتے تو ہم سب ایک ٹیسٹ کرا لیتے, لیول پتہ چل جاتا. مفتی صاحب باتیں تواضع پہ کر رہے ہیں مگر تکبر کا اتنا وہ چل رہا ہے, دنیا کی محبت کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن دنیا کی محبت اتنی ہے, تو کتنا آسان علاج ہو جاتا ہے نا, کیا خیال ہے, آسان علاج ہو جاتا. پھر ہم بزرگوں کے پاس آتے, حضرت میرا تکبر کا لیول 200 آیا ہے, کائنڈلی شیطان سے تھوڑا سا ہی کم ہے تو اس کو آپ لیول پہ لے کر آئیں. وہ بزرگ آپ سے وہ کام کرواتے کہ تکبر کی ایسی کی تیسی کر دیتے, وہ آپ سے غریبوں کے جوتے پالش کرواتے. پہلے خانقاہوں میں یہ ہوتا, شیخ اور پیر و مرشد سمجھتا تھا نا یہ آدمی میں دماغ اس کا زیادہ آؤٹ ہو گیا ہے. پہلے خانقاہیں ایسی ہوتی تھیں, اب چند خانقاہیں ٹھیک رہ گئی ہیں, باقی خانقاہوں میں سوائے پھوڑنے پھاڑنے کے دیگیں پہ دیگیں اور گردنیں, ماشاءاللہ آپ ذرا دیکھو تو صحیح جا کے, اتنی موٹی موٹی گردنیں لنگر کھا کھا کے, اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بس کوئی کام ہی نہیں ہے. جو بے روزگار ہوتا ہے خانقاہ میں آگے پڑ جاتا ہے. تو پہلے جو خانقاہیں ہوتی تھیں اس میں پیر و مرشد, اب ٹیسٹ تو ہوتے نہیں, علامتوں سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا ہے, کبر, اس کے اندر حسد کا مادہ زیادہ ہے, اس کے اندر کینہ اور بغض کا مادہ زیادہ ہے, یہ دنیا مردار کا عاشق ہے. گیٹ اپ نہیں ہے عاشقوں والا, گیٹ اپ تو ایسا لگے گا جیسے حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کا, دیکھو صرف ٹوپی پہنانے کی دیر ہے, سفید کرتا شلوار پہنا دو اور آپ دیکھو ماشاءاللہ امن کے ایوارڈ مل رہے ہیں. خیر, تو گیٹ اپ تو بڑا اچھا ہے, اندر کیا بھرا ہوا ہے, اندر کیا بھرا ہوا ہے. گیٹ اپ تو میرے بھائی فرعون کا بھی بڑا اچھا تھا, داڑھی فرعون کی تھی یا نہیں تھی, فرعون کی بھی داڑھی تھی, اور پورے پراپر ڈریس اس زمانے میں سب پہنا کرتے تھے. تو گیٹ اپ سے تھوڑی ہوتا ہے, اندر بہت ساری چیزیں بہت خراب چل رہی ہوتی ہیں جو انسان کو گھن کی طرح کھا رہی ہے. اچھا, یہ جتنی باطنی بیماریاں ہیں نا, ان تمام چیزوں سے ایک نقصان ہوتا ہے, آخرت کا تو ہوگا. ایسا آدمی خوش کبھی نہیں رہ سکتا جس کے اندر تکبر ہے, خوش نہیں, کیونکہ اس کی ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہے گی, اس کو رسپیکٹ چاہیے, اور دنیا بڑی ظالم ہے, جو رسپیکٹ کے قابل لوگ ہیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی, تو ہے ہی نہیں قابل, تجھے کہاں سے ملے گی. ہر وقت ان کو کیا چاہیے, عزت چاہیے, عزت کے بھوکے ہوتے ہیں, شہرت کے یہ بھوکے ہوتے ہیں, دولت کے یہ بھوکے ہوتے ہیں. جتنی بھی دولت مل جائے نا, ان کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے چھن تو نہیں جائے گی کہیں, چھن تو نہیں جائے گی کہیں. ان کی ساری خوشیاں ان کی جھولی میں لا کے ڈال دو, ایک خوف, یہ چھن تو نہیں جائے گی خوشی, ایسا تو نہیں ہو جائے گا, ویسا تو نہیں ہو جائے گا. کیونکہ انسان کو جس سے حد درجے تو اس کے چھننے کا خوف ہر وقت لگا رہتا ہے. ان کو کتنی بڑی ڈپریشن ہے یا نہیں ہے, کس قدر عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو, یہ تو نہیں. اور پاکستان میں تو ہر وقت خطرہ موجود ہے ویسے ہی, یہ تو نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہو, ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں. پھر جس کے دل میں حسد ہو وہ خوش رہ سکتا ہے, بولو, کیونکہ بھائی یہ ام للانسانی ما تمنا, قرآن کہتا ہے تمہیں وہ سب کچھ دنیا میں نہیں ملے گا جو تم چاہتے ہو, تم خدا تھوڑی ہو. بہت سی چیزیں میں چاہ رہا ہوں گا مجھے ملیں, نہیں ملیں گی, میرے دشمن کو ملنا شروع ہو جائیں گی. آدمی حسد میں جاتا ہے, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے, مجھے مل نہیں رہی, اور مل کس کو رہی ہیں, مل بھی دشمن کو رہی ہیں, دشمن ترقی کر رہا ہے. حسد حسد حسد. تو ان تمام چیزوں کا اگر لیب میں ٹیسٹ ہوتا تو بیماری تو پتہ چلتی نا. پھر بزرگوں کے پاس آتے, بزرگ علاج کرتے, اور وہ والے بزرگ علاج کرتے جن میں خود یہ بیماریاں نہیں ہیں, پھر وہ علاج کرتے. پہلے زمانے میں کیسے ہوتا تھا, جس کے دل میں دیکھتے تھے نا بزرگان دین دولت کی محبت ہے, اس سے نوٹ جلوایا کرتے تھے, صدقہ خیرات نہیں, جلواتے تھے. یہ جائز نہیں ہے اس زمانے میں, آپ یہ کام نہ شروع کر دیں. جیسے 5,000 کا کڑک نوٹ ہے نا, ادھر سے پکڑ کے آگ لگا, جلے, ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی کیا ہو, آپ نہ شروع کر دینا, اللیگل ہے یہ. مثال دے رہا ہوں, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تاکہ, اور یہ دوسری گڈی بھی جلا, تیسری بھی جلا, دل سے کیا نکلے, محبت نکلے. ہو سکتا ہے کوئی ظاہر پرست کا, یہ تو پیسے کا نقصان ہے. بھائی دل کو بچانے کے لیے پیسے کا نقصان ہے, یہ پیسہ بہترین جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے, صحیح ہے نا. نارملی یہ ضیاء ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, اسراف ہے. تبھی تو جو اہل اللہ ہیں وہ فیصلہ کریں گے نا کہ تیرا یہ علاج ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صدقہ بھی نہ اس کو دینے دو علاج کے طور پہ. ویسے تو صدقات و خیرات کی اسلام میں بہت فضیلت ہے, کیونکہ صدقہ بھی دیتا ہے تو بعض دفعہ خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کا کیس, آگ لگا, دل جلے, نوٹ جلے گا تو تیرا دل بھی ساتھ ساتھ جلے گا. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں آپ کو. عشق ہو گیا کسی سے,
اور معشوقہ کا انتقال ہو گیا، خود بخود عشق ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر جب تک وہ زندہ رہتی عشق ٹھیک ہوتا؟ جو کم درجے کا پیشنٹ ہے اس کا تو ٹھیک ہو جاتا، جو بہت ہی ڈھیٹ قسم کے پیشنٹ ہے ان کا ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ معشوقہ مر نہ جائے۔ میں جب کال سنا کرتا تھا 2012-13 کی بات ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہی تھی لڑکی، اس کا فون آیا کہ مجھے وہیں اپنے جہاں میں ہاؤس جاب کر رہی ہوں کسی ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی، اور اس نے بھی بڑے لارے لپے دیے ہوئے مجھے، لیکن اب وہ لارے رپے دے کے جیسے کہ ہوتا ہے نارمل مرد کھیلتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، جب دل بھر جاتا ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ پیچھے ہو گیا۔ تو اس نے کہا میں پاگل ہو گئی ہوں اس کے عشق میں، میرا دماغ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، مجھے وہی چاہیے، اور وہ مان نہیں رہا مجھ سے شادی پہ، وہ تو مجھ سے جان چھڑا رہا ہے، ظاہر ہے دوسری لڑکیوں میں انجوائے کر رہا ہوگا وہ۔ اب یہ مجھے فون کری میں پاگل ہو گئی، میں نے پھر اس کو ذکر بتایا، کچھ علاج بتایا، جو بھی تصوف میں عشق نکالنے کے طریقے ہیں وہ عمل کر کے ہی نہیں دے رہی، وہ عمل ہی نہیں کر رہی۔ میں نے کہا بھائی آپ اپنی حفاظت کرو، آپ مر جاؤ گے اس عشق میں، پاگل ہو جاؤ گی، آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ ٹوٹکے بتا رہا ہوں، یہ ٹوٹکے کرو۔ نہیں جی، کچھ دنوں بعد اس کا فون آیا کہ مفتی صاحب وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، یہاں سے چلا گیا ہے، تو میرے دماغ سے نکل گیا۔ مایوس ہو گئی نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ علاج یہ ہوتا ہے کہ مایوس ہو کہ یہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے، پھر انسان صبر کر لیتا ہے، اگر ورنہ تو بیوقوف ہوتا تو گولی مار کے مار دیتا ہے اپنے آپ۔ تو بزرگ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، جب پہلے زمانے میں کرتے تھے کہ جب دولت کا عشق ہے، دماغ میں ہر وقت پیسہ 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 پیسہ، دولت، نوٹ، ہر وقت، سے بڑا عذاب نہیں ہے بھائی کوئی، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو وہ بزرگ کیا علاج بتاتے تھے، کڑک کڑک نوٹ لے کے کنارے سے، ایک دم سے آگ نہیں لگاؤ، کنارے سے آگ لگاؤ، اس کو جلتا ہوا اپنی آنکھوں سے، وہ وہاں جل رہا ہوگا، ادھر دل میں، کیونکہ ابھی آپ کو اس لیے لے کر آپ کا نوٹ جل نہیں رہا ہے، ادھر دل میں کیا ہوگی، دل میں بھی آگ لگ، تو ایک پھر دوسرا، ایک ترسا ترسا کے۔ تو اور پہلے مرید بڑے ٹائٹ ہوتے تھے، کسی پیر سے بیعت ہوتے تھے اصلاح کے لیے کہ آپ جو علاج بتائیں گے ہم کریں گے۔ اب جو مرید ہوتا ہے نا وہ پیر صاحب کو گائیڈ کر رہا ہو، وہ باپ بنا ہوا ہوتا ہے، کیوں ہر چیز میں کیا چلا رہا ہے، کیوں۔ میں واقعہ سنایا نا، حضرت مولانا شرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے ایک دودھ والی سے عشق ہو گیا، گھوسن کہتے تھے میرا خیال ہے اس کو، گھوسن سے عشق ہو گیا۔ تو مولانا تھانوی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم صحیح جگہ پر آئے ہو، ہم تمہارا علاج کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن علاج سے پہلے کچھ پرہیز ہے، علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے کیا ہوگا، پرہیز۔ اس پرہیز میں یہ ہے، اس کا جان بوجھ کر دل میں خیال نہ لے کر آؤ۔ یہ جان بوجھ کر اس لیے کہ جب عشق ہوتا ہے تو غیر اختیاری طور پہ خیالات تو آئیں گے نا، جو خود سے آ رہے ہیں آنے دو، جان کر نہیں سوچنا کہ فارغ بیٹھا ہوں چلو اس کے بارے میں سوچو، یہ اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں اسے سوچنے کے لیے، کہ جان کر اس کے بارے میں سوچنا نہیں، اور اس کے بارے میں کسی سے بات چیت بلا وجہ بیٹھ کے اپنے دوستوں میں اس کا تذکرہ، تو یہ پہلے پرہیز کرو چند دن، اس کے بعد میں علاج بتاؤں گا۔ مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی، میں دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کی زیارت ہو جائے۔ آپ کہہ رہے ہو سوچو نہیں، میں تو دودھ کی ضرورت نہیں ہے، دودھ خریدنے جاتا ہوں۔ تو حضرت مولانا تھانوی نے رکھ کے ایک لگایا چماٹا، بولا نالائق، جب مجھے مان نہیں رہے ہو، میری مان نہیں رہے ہو، تو میرا ٹائم ضائع کرنے میرے پاس آئے کیوں ہو؟ بھائی آئے تو اس لیے ہو نا کہ جو، ہاں مجھے یاد آیا، آخر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے بس کسی طرح وہ دلا دیں آپ۔ اس کا خیال تھا اللہ والے بزرگ ہیں تو یہ اللہ سے دعا مانگیں گے یا کوئی عمل بتائیں گے، وہ آ جائے گی میری جھولی میں، دعا مانگیں گے نا۔ تو انہوں نے کہا میں کیا لڑکیاں دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں؟ تو ایک تھپڑ لگایا کہ اپنا بھی ٹائم، پہلے لوگ بزرگوں کی مار کھا بھی لیا۔ اس زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ شارٹ چل رہی ہے نا وہ تمیز ہے۔ لوگ فخر سے بتاتے تھے یار ہم نے بڑوں کی ماریں کھائی ہیں، ہم نے باپ کی ماریں کھائی ہیں، ماں کے تھپڑ کھائے ہیں، یہ فخر سے بتاتے تھے لوگ۔ اب تو یار ایسا کبر ہے نوجوان نسل میں، نہ ٹیچر کا احترام، نہ بڑوں کا احترام، نہ بزرگوں کا احترام، نہ مسجد کے امام کا احترام۔ سارا کلچر ہمارے سوسائٹی میں گوروں سے آ رہا ہے۔ گوروں میں احترام نہیں ہے، گوروں میں رسپیکٹ ہے سب کے لیے سیم برابر۔ جمشید سے بھی اسی طرح ملیں گے جیسے اپنے فادر سے مل رہے ہیں۔ جمشید میں اور فادر میں کوئی فرق؟ فادر سے بھی ہاؤ آر یو فادر، نائس ٹو میٹ یو، بس۔ اور جمشید آئے گا تو بھائی جمشید سے الگ ملو۔ فادر جب آتا ہے تو انسان کی بازو جھک جاتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا ہے، تکیے پہ ٹیک لگا، ابا سامنے بیچارے ایسے بیٹھے اور یہ ٹیک لگا پہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں لڑکوں کو، نوجوانوں کو، یار یہ تو بری چیز ہے یار۔ ابا ہے تھوڑا سا تو ہل لے، میں نہیں کہہ رہا ٹیک لگانا بند کر دے، تھوڑا سا ہلے، یوں بس اتنا ہل جائے، ابا کو پتا چلے مجھے تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی بھی دے دو، اس زمانے میں بہت ہے۔ ابا نے کون سا اپنے ابا، استغفر اللہ، یعنی آپ تھوڑی سی بھی عزت دے دیں، میں کہنے والا تھا ابا نے کون سا اپنے ابا کو دی ہوگی، لیکن وہ غلط ہو جائے گا نا، تو تھوڑی سی رسپیکٹ دے دیں، صحیح ہے نا۔ اما آتی ہے تھوڑا سا ہل لیں یار، ڈانٹ دے تو مسکرا لیں کہ اما کی ڈانٹ ہے بھائی کوئی بات نہیں۔
ہر بات میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے. مسجد کا امام ہے یار, چلو جیسا بھی ہے, تھوڑا سا آپ سے تیز. پہلے ہمیں یاد ہے ہماری مسجد کے امام صاحب لڑکوں کو بلا دو, ادھر لڑکے سارے کام چھوڑ کے آ رہے ہوتے تھے. یار امام صاحب نے بولا جا ایسا کر, وہ چھینڈے لے کر آ, وہ جاتا تھا بھاگتا ہوا. پھر ہم نے وہی دور دیکھا, امام صاحب نے بلایا ادھر آ, کہہ رہے میرے پاس ٹائم نہیں. اپنے زمانے میں دیکھا کتنی جلدی کلچر چینج ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں بھائی. تو ایک دم اسٹریٹ فارورڈ یوں کہہ رہے میرے پاس ٹائم نہیں. آپ بولے امام صاحب میں تھوڑا سا بزی ہوں, آپ کام بتائیں, میں کسی اور کو بول دیتا ہوں. امام خود ہی بول دے گا نہیں یار چلو کوئی بات نہیں. بدتمیزی آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. جو چیزیں گوروں سے لینے کی تھی وہ تو لے ہی نہیں رہے. صفائی لے لو ان سے, اول تو وہ بھی لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے مذہب میں کم ہے کیا جو ہم کہیں اور سے لیں, لیکن کم از کم جو چیزیں سیکھنے کی ہیں وہ سیکھ لو نا. سارے الٹے کام وہاں سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری عدالتیں بھی رج کے کلچر کو تباہ. بھی دیکھو کورٹ میں قانون بن رہا ہے, بیگم کو اگر دوسری شادی کی دھمکی دی تو یہ بھی ذہنی ٹارچر میں آئے گا, اس پہ بھی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے. بیگم پہ ہاتھ اٹھایا تو ٹارچر میں آئے گا, ڈانٹ دیا تو مینٹلی. ابے بیگم کو تم باپ سے بھی زیادہ بیگم ہم لوگ بھی رکھی ہوئی ہے بھائی. ہم لوگوں نے ہمارے بیگموں سے جا کے پوچھو, میرا خیال ہے میری کوئی شاید برائی نہیں کرے. یہ جملہ میں کبھی کہتا نہیں ہوں, ہم بھی تمیز سے رہتے ہیں یار. لیکن آپ جب اتنا زیادہ کسی کو باپ بنا دو گے تو میاں بولے گا ابے بیگم نہیں گرل فرینڈ از دی بیسٹ. بیگم نہیں بناؤ کسی کو, کیا رکھو گرل فرینڈ. یہ سارا نکاح کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں ہیں. ان کمبختوں کے اپنے تو گھر آباد ہوتے نہیں ہیں. جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان میں اکثریت کے اپنے گھر آباد نہیں ہوتے. تو یہ چاہتے ہیں اس قوم کو بھی ایسا ہی اپاہج کر دیں. میں نہیں کہہ رہا بیوی کو آپ مینٹلی ٹارچر کرو یا ہاتھ اٹھاؤ اس کے اوپر, لیکن یہ کیا بات ہے کہ یار اس کو کچھ بھی, یعنی وہ شوہر کے اوپر کوئی بھی بلی ڈالنا چاہے نا, کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے اس کو اندر کر سکتی ہے. جب چند میاں مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے, جیلوں میں جائیں گے, لوگ عبرت حاصل کریں گے, بولیں گے بھائی گرل فرینڈ بنا لو, بیوی بولو مت بناؤ. یہ آنے والا ہے. تو اس پہ مضبوط آواز اٹھا, بولے یہ ہم نہیں مانتے اس قانون کو. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا میں یار, تو یہ بہت زیادہ قیام تام چلے آج. ہاں, تو پہلے زمانے میں بزرگوں کے یہاں تربیت ہوتی کہ بھئی تربیت ایسی ہوتی تھی کہ تمہارے اندر تکبر ہے, تم جاؤ مسجد میں چپل سیدھے کر. ہمارے اپنے حضرت کی خانقاہ میں ہم نے دیکھا ہے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈیفینس کے ایک بڑے تاجر آئے ہوئے تھے, یہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے حضرت, رکشے والا اور دوسرے تھوڑا سا پیچھے بیٹھے ہوئے, اور کچھ بیچارے دیسی سے مولوی تھے, بالکل غریب سے. حضرت نے ان صاحب کو, کیونکہ وہ حضرت سے بیعت تھے, بیعت نہ ہوتے تو پھر حضرت یہ کام نہ کرتے. جو بیعت ہوتا ہے وہ تو پیشنٹ ہے نا, تو ڈاکٹر جو ٹیکا لگائے گا, کوئی آ کے آپ کے ٹیکا گھسڑے دے دو گے آپ. کوئی بندہ آ رہا ہے کہہ رہے یار یہ ٹیکا لے کے گھوم رہا تھا, تیرا کول آگے کرنا, بولے گا کون ہے بھائی, ہٹ یہاں سے. لیکن آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں, ڈاکٹر نے کہا ٹیکا لگاؤں گا, تو آپ خود پہلے اپنا بازو آگے کر دو گے تاکہ کسی اور جگہ لگانے کی کوشش نہ کرے. میں تو ڈاکٹر کے کوئی ویسے ٹیکے لگواتا نہیں, کبھی ہو نا تو فوراً یوں کر دیتا ہوں میں ایسے کر, کیونکہ بھروسہ نہیں ہے بھائی. تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے ہر شخص کو یوں. بھائی جو تربیت کے لیے آیا ہے, تو پھر مالداروں کا علاج زیادہ ٹف ہوتا ہے. مالداروں کا علاج کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس دولت ہے, ان میں تکبر کا چانس زیادہ ہے. غریب کے پاس ہے ہی نہیں تکبر کے لیے, تبھی تو حدیث میں آتا ہے غریب متکبر کو سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن. مالدار متکبر کو بھی ہوگا کم, غریب متکبر کو زیادہ, کیونکہ تیرے پاس تکبر کے لیے کم بخت کچھ ہے نہیں, پھر بھی دھونس جما رہا ہے. ابھی جیب میں جیب ہی نہیں ہے کپڑوں میں, اس کے پیسے نہیں تھے, درزی نے ادھوری سی تھی, پیسے آدھے ملے تھے, اس نے کہا جیب نہیں بنا رہا, اور اکڑتا پھرتا ہے. تو جیسے بوڑھا جو زناکار ہوگا اس کا عذاب زیادہ ہے کہ طاقت ہے نہیں پھر بھی ٹھرکی بنا ہوا پھر رہا ہے, عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھائی تکبر ہے. ہاں میں بتا رہا تھا ہمارے حضرت نے کیا کیا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہی منظر دیکھا. ڈیفینس کے بڑے تاجر تھے, حضرت سے بیعت تھے, حضرت نے ان کو پیچھے کر دیا کہ آپ پیچھے. دیکھنے میں یہ بڑی انسلٹ ہے کسی کی. کوئی نیا بندہ ہوگا بولے گا یار کیسا سلوک کر رہے, اس کو اٹھا کے پیچھے بٹھا دیا, اور وہ غریب مولانا صاحب تھے ان کو آگے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کیا تاکہ ان کے دل میں علماء کا احترام آئے. ان کے دل میں کیا ہے, میں نے بعض مالدار لوگوں کو دیکھا ہے, ایک تو مولوی کوئی نام کا مولوی ہو, ہے ہی نہیں, علم فارغ ہے, وہ تو چلو, لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں سب سے زیادہ رسپیکٹ تو ان کی ہوتی ہے. ان کو ایسے گھما رہے ہوتے ہیں, وہ پھلترو کی طرح نچا رہے ہوتے ہیں بالکل بیٹھ کے مولاناؤں کو. تو حضرت فرمایا وہ مولانا صاحب آگے آ جائیں, آپ کہاں چلے جائیں, لیکن وہ واقعی تربیت کے لیے آئے تھے. ذرا بھی ان کی پیشانی پہ بل اٹھ گئے, پیچھے جا کے بیٹھ گئے, اور پابندی سے آتے رہے, پھر بھی آتے رہے. آج مالداروں میں یہ ظرف ہی نہیں ہے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو خانقاہ کہا جاتا تھا, اس کو
روحانی تربیت گاہ کہا جاتا تھا، جو آج کل مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. خیر پہلے فاقے کروائے جاتے تھے. خیر تو تکبر، حسد، ان سب چیزوں کے، حسد کے بھی علاج بتائے جاتے تھے. یہ کرو، یہ کرو تاکہ جیل حسد کیا ہو، ختم ہو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کتابی علم کچھ اور ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت کا علم کچھ اور. تبھی تو صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. تواضع کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. تکبر، نبی سے زیادہ صاحب وقار کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی اتنے باوقار تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کبھی کھلکھلا کے زور سے قہقہ لگا کے ہنسے نہیں ہیں، حالانکہ آپ خوش مزاج تھے. اتنے خوش مزاج کے صحابی رسول کہتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاح کرنے والا کسی کو نہیں پایا. خوش مزاج ایسے، لیکن مسکراتے تھے. آپ کے چہرے پہ کیا آتی؟ مسکراہٹ. خوشی کی بات ہوتی، مزاح کی بات ہوتی، چہرہ چمک اٹھتا تھا آپ کا. صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ کیا ہیں، خوش ہیں. اور ہم لوگ کی ہنسی دیکھو. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا، مجھے لگا کہ ٹائر پنچر ہوا ہے نا، ہوا نہیں نکلتی ہے کر کے، ایک دم باہر جا کے دیکھا بندہ ہنس رہا ہے بیٹھ کے. عجیب عجیب اسٹائل کی ہنسی ہے ہم لوگوں کی. یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا رو رہا ہے ہنس رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد رپورٹ آئے گی کہ یہ رونے کی خبر تھی یا ہنسنے کی. ہمارے نبی کو کیا کم غم پہنچے ہیں؟ وقار کا پتہ ہنسنے سے بھی چلتا ہے، رونے سے بھی پتہ چلتا ہے. ہمارے یہاں جب ہنستے ہیں ہاں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم جتنے ہیں اتنا ہی وقار ہوگا نا ہمارا. لیکن نبی تو بہت زیادہ وقار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن تکبر زیرو، کبر نہیں تھا. کیسے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کوئی بھی مدینہ کی بوڑھی خاتون آتی، آپ کو اپنے کوئی حاجت ہوتی نا اس کے لیے لے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے. ایک عرب کے سردار نے کہا، جب آپ نے دیکھا نا آپ سیدنا حسن حسین کو اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، تو اس سردار نے بولا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹوں کو اس طرح سے پیار نہیں کیا. یعنی میں تو، آپ تو مجھ سے بھی بڑے سردار ہیں نا، پھر بھی آپ نے فرمایا جس کہ دل سے اللہ من لم یرحم لم یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا. یہ تھا یا اس سے ملتے جلتے کوئی الفاظ تھے؟ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ. جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، جب تک عورت بیوی نہیں بنی ہوتی، آئی لو یو اور رومانس کی باتیں اور ٹھش پش کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. جہاں بیوی بن گئی کنٹرول میں، شادی کے شروع میں تو فٹ فاٹ رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی ہے جو ایسی بات کرے اس سے اور رومانس کی اور نہ. ہمارے نبی نے دیکھو سیدہ خدیجہ کو وفات کے بعد بھی کبھی نہیں بھولے آپ، حالانکہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جہاں سے میں منہ لگا کے پانی پیتی، ہمارے نبی بھی برتن میں ادھر سے گھما. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تکبر زیرو ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ میں جب یہ واقعہ میں نے پڑھا نا، چونکہ میں تو خود بھگتا ہوا ہوں نا، مجھے پتا ہے یہ بہت کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. باری تھی سیدہ زینب کی یا سیدہ عائشہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باری کس کی تھی؟ سیدہ عائشہ کی. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت زینب نے حلوہ بنا کے یا کوئی اچھی چیز بنا کے بھیج دی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا، شاید اس وقت پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، صحابہ کے درمیان موجود تھی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے، تو حضرت زینب نے اس میں مداخلت کی. ظاہر سوکن کو تھوڑا ہوتا ہے نا، غیرت ہوتی ہے، بھائی یہ تو یہاں بیٹھ کے جب وہ کھائیں گے تو تعریف ادھر کی ہوگی نا، توجہ ادھر جائے گی. تو حضرت عائشہ نے غصہ آیا، حضرت عائشہ نے وہ نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لے کے زمین پہ مار کے، میرے اور آپ کے ساتھ اگر یہ ہوتا اور آپ کے دوست موجود ہوتے تو کیا ریئیکشن ہوتا؟ ہم دوستوں کو بتا رہے ہوتے میری بیگم نے، تیری بھابھی نے یہ کیا، میں نے رکھ کے چماٹ رس. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب ڈرتا سسرال کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا میں. وہ ہوتے ہیں بیویوں سے ڈرنے والے جو سسرال کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. ابے آج تک اپنے سسر سے ایک تھیلا نہیں لیا، بس 2 کروڑ کا استغفر اللہ، ایک تھیلا آج تک میں نے اپنے سسر سے نہیں لیا. تیری بھابھی نے یہ حرکت کی، مرد جوان مرد کا بچہ ہوں، جورو کا غلام نہیں ہو. دوست پوچھ تو نے کیا کیا؟ رکھ کے ایک چماٹ مارا. بھائی ڈرتا ورتا نہیں ہے تیرا بھائی کسی سے. یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ چماٹ نہ بھی لگاتے، لگانے کا دل تو چاہتا نا. کیا خیال ہے؟ ڈانٹتے مارتے ذلیل کرتے، بولتے یار دوستوں کے سامنے تم نے ہماری بے عزتی کر دی. کیا خیال ہے؟ دوستوں کے سامنے ذلیل کر دیا، دوست کیا بولیں گے یار باہر. میں اپنا بتا رہا ہوں، اپنا ریئیکشن. لوگ بولیں گے گھر میں تو بڑا یہ بڑا جو ہے باتیں کرتا ہے، میرا روب ہے، اور یہ کیا یہ تیرا روب ہے؟ اب ساری زندگی میں بتاتا رہوں گا میرا بڑا روب، لوگ مانیں گے؟ ابے تیری بیگم نے اسے اٹھا کے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا نا یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جان دینے والے لوگ موجود ہیں، گردنیں کٹانے والے لوگ موجود ہیں.
آپ سے بڑا لیڈر اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. جتنی محبت آپ سے کی گئی ہے اتنی کسی سے نہیں کی گئی. لیکن آپ ظرف دیکھو, برتن توڑا ہے اور نبی نے فرمایا غارت امکم, اس کی ایک تعویل کی کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھائی تمہاری ماں کو کیا آ گئی؟ غیرت میں ہو جاتا ہے, کوئی غصہ نہیں, برتن اٹھایا اور سمیٹ دیا اس. تکبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو ایک دن ایسا ہوا تھا ہمارے باس سے چائے کی پیالی ٹوٹ گئی تھی, ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ سر کو باس کے سامنے یہ ہو جاتا ہے. باس کے سامنے آپ اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں, چائے کی پیالی ٹوٹ جائے آپ سے, تو ایئر ہوسٹس بھی کہہ دیتی, بلکہ الٹا ایکسکیوز کر رہی ہو, ابے غلطی میری ہے, ایکسکیوز تو کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہے گی بھائی مجھے تنخواہ کس کی ملتی ہے؟ ایکسکیوز کی کرتی ہے, لوگوں کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کی تنخواہ نہیں ملتی. تو تکبر بالکل بھی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی کبر نہیں. تکبر میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان جو بات کہتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے, یہ بھی کبر ہے. اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹتا, کیونکہ میں پیچھے ہٹوں گا لوگ بولیں گے ابے اس کی تو ایک رائے نہیں, تو پاگل ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک جملہ منہ سے نکل گیا, اب بس اسی پہ ڈٹ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرب کے سردار آئے, صدقہ خیرات مانگا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو میں کچھ بھی نہیں دوں. سمجھ رہے؟ وہ چلے گئے. پھر آپ کو خیال آیا کہ نہیں ان کو دینا چاہیے, ان کو دینا چاہیے. آپ نے ان کو بلایا, فرمایا ان کو اتنے صدقے کی, اتنی بکریاں اور جو بھی تھا. اب صحابہ میں ہلچل مچ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے ہم نے قسم آپ نے قسم اٹھائی ہے, ہم نبی کی قسم کیسے توڑوائیں؟ یہ تو نبی قسم توڑ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی بات پہ قسم اٹھا لے, بعد میں اس کی رائے تبدیل ہو جائے تو کوئی بات نہیں, قسم توڑ دے, قسم کا کفارہ. پہلے میری رائے یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیے, اب میری رائے کیا ہے؟ دیکھو شریعت کا مسئلہ اگر نبی بیان کر رہے ہیں وہ تو پتھر پہ لکیر ہے, اس میں آپ کی رائے چینج نہیں ہو سکتی. یہ شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اس کو صدقہ دینا چاہیے یا دینا مناسب نہیں ہے, یہ تو ایک رائے ہے نا, مناسب ہے یا نہیں ہے. تو آپ کی رائے, اور کتنی مضبوط رائے تھی کہ قسم اٹھائی آپ نے, لیکن جب وہ رائے چینج ہوئی تو آپ نے قسم کا کفارہ توڑ بھی دی, قسم کا کفارہ بھی ادا کیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی, میرے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. میں کتنے اسکالرز کو جانتا ہوں غلطی ہوتی ہے, بھائی ایکسکیوز کر لو. ایکسکیوز نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم نے اگر معافی مانگ لی تو لوگ کہیں گے ابے اس کی تو کسی بات کا اعتبار نہیں ہے, پہلے کچھ بولتا ہے اب کچھ بولتا ہے. بھائی انسان 100% درست رائے رکھ ہی نہیں سکتا ہر چیز میں. اس کی رائے تبدیل, مجتہدین کی رائے تبدیل ہوئی ہے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تبدیل ہوئی ہے, امام شافعی کی رائے تبدیل ہوئی, امام مالک نے ایک رائے کی, کل اس سے رجوع کیا. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے رکھی, کل اس سے رجوع کیا, پالیسی چینج کی, نہیں اس طرح نہیں, اب اس طرح ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بھائی زبان سے ایک لفظ نکل گیا, ابے تیرے پر وحی آ رہی ہے کیا؟ سیاسی رائے بھی چینج ہو سکتی ہے, کاروباری رائے بھی چینج ہو سکتی ہے, آپ کا طریقہ کار بھی چینج ہو سکتا ہے. جو جس کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے نا وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے, اور جو اڑ جائے کہ بس وہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزارتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک پالیسی بنی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے. حضرت نہیں سوری میں اور آسان مثال دیتا ہوں. ایک مسئلہ حضرت نے بیان کیا, چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ جب ہم امام بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے, لیکن وہ کھڑے نہیں ہوتا, وہ غلطی سے بیٹھ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں, حالانکہ 1 رکعت ہوئی ہوتی ہے. تو وہ اللہ اکبر کر کے کیا کرتا ہے؟ بیٹھ جاتا ہے. ہوتا ہے بہت سے اماموں کے ساتھ, پیچھے سے لوگ اس کو لقمہ دیتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر کہ بھائی چلو میں سمجھا تھا کہ 2 رکعت ہوئی ہیں, حالانکہ ابھی 1 رکعت ہوئی. تو حضرت نے مسئلہ لکھا تھا اصل فتاوی میں کہ امام اگر کچھ دیر بیٹھ گیا ہے, اتنی دیر بیٹھ گیا کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا اس کے اوپر, تو اب اگر وہ کھڑا ہوگا نا دوبارہ سے تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوگا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی 1 رکعت کے بعد امام کو کھڑے ہونا تھا, لیکن کھڑے ہونے کے بجائے وہ بیٹھ گیا, اور اتنی دیر بیٹھ گیا, اتنی تاخیر ہو گئی کہ سجدہ سہو اس پہ واجب ہو گیا. پیچھے سے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے, امام کو یاد آیا تو امام کو چاہیے کیا کہے؟ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے. یہ حضرت نے غالباً اصل فتاوی میں بھی لکھ دیا, چھپ بھی گیا. بعد میں حضرت سے کسی نے کہا حضرت اس سے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم امام نے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھا, پچھلی صفوں میں لوگ ہو گئے کھڑے, تھوڑی دیر کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوگا نا تو لوگ سمجھیں گے پیچھے کے لوگ رکوع میں گیا ہے. فرمایا ہاں یہ تو میرے ذہن میں نہیں. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں نے اس سے فوراً کیا کر لیا, اب اس کو چینج کر دو. 2 سیکنڈ لگے ہیں. میں یہ ظاہر فساد ہو رہا ہے نا, لوگ امام اللہ اکبر کے کھڑے ہو گئے پیچھے رکوع میں, وہ کہتے ہیں نہیں میں چونکہ ایکچولی میں ہوں اور میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا استاذ ہوں, تم کون ہوتے ہو کل کے چھوکرے؟ فرمائی بالکل واضح بات آ گئی نا سامنے.
فرمایا کوئی بات نہیں، رجوع کر لیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت ایسا نہ ہو پھر رجوع کر لے، تو کوئی بات نہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ناک پہ مکھی مت بٹھاؤ. تبھی تو کہتا ہوں جو آپ کہنا آپ کو بہت نیک، بولو بھائی بہت نیک کا آخرت میں پتہ چلے گا. ہم نارمل ہی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا میری 4 بیوی کنٹرول میں، کہتا ہوں بھائی بس پھینکنا کسی اور کے سامنے نہیں بھائی. یہ تو چل ہی رہا ہوتا ہے، کبھی وہاں چل رہا ہے، کبھی وہاں چل رہا ہے، کبھی مسئلہ چل رہا ہے، کبھی مسئلہ نہیں بھی چل رہا. تو سب کچھ سب جگہوں پہ چلتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا ہے، ہمارے نبی کی 9 بیویاں، اور آپ ناراض ہو کر 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے تھے. لیکن نہ نبی نے تکبر کیا کہ میں سید الانبیاء اور میری ازواج میں تھوڑی بہت اونچ نیچ جو ہوئی اتنی کہ مجھے گھر سے 1 مہینے کے لیے نکلنا پڑا، میری تو معاذ اللہ نقل کفر، میری تو گھر میں انسلٹ ہو رہی ہے بھائی. میں تو سید، میں تو دونوں جہانوں کا سردار ہوں. میری بیگموں کو تو بالکل ایسے رہنا چاہیے کہ مجھے ذرہ برابر ان کے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ ہو. نہ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی واقعی لیڈر ہے، واقعی سردار ہے، واقعی قائد ہیں. آپ نے امت کو وہ دے کے جانا ہے جو قیامت تک امت کے ساتھ ہوگا، اور اس میں امت کے لیے نمونہ ہوگا. بھائی جب گھر میں بیگم ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ میاں ناراض ہو کے گھر سے نکلتا بھی ہے اور پھر آ بھی جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 29 دن کے بعد تشریف لے. آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں آؤں گا، 1 مہینہ نہیں آؤں گا. ٹھیک 29 دن کے بعد آ گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی 1 مہینہ تو ہوا نہیں ہے. آپ نے فرمایا 29 دن کا مہینہ ہے، چاند دیکھ لو. سمجھ رہے ہیں؟ تکبر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب کیا ہو گیا نہیں سمجھو گے بھائی. ویسے تم لوگ ایک والے تو سمجھو گے ہی نہیں. ویسے تمہارے کیا پھڈے ہوتے ہیں، یہاں سے نکل کے وہاں چلے گا. جب 2 کرو تو پتا چلتا ہے پھڈا کسے کہتے ہیں میاں بیوی کا. یہ جو ایک کے ساتھ پھڈے ہو رہے ہیں، تم نے بڑے پھڈے دیکھے نہیں ہیں. تمہاری سالوں کے ہاتھوں وہ بےزتی ہوئی نہیں ہے. تم یہ چھوٹی سی بےزتیوں کو بےزتی، تو گئے گھر میں سالے نے چائے کا نہیں پوچھا، تم اس کو بےزتی یہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خارش نہیں کر رکھا جا رہا ہے. اور اس سے جو تکلیف ہوتی ہے جب 2-3 شادیاں ہوتی ہیں نا، تو اگر سسرال گئے چائے کا نہیں پوچھا تو آپ کو لگتا ہے یہ عزت ہو رہی ہے کہ گالیاں نہیں دی ہیں، گھر سے نکالا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ایک والے ہیں نا، ان کو کیا پتا بےزتی کہتے کس کو ہے. یہ ہمیں آگے بتا رہے ہوتے ہیں میں کہ میرے سسرال نے پوچھا نہیں. میں نے کہا تم سارے 2 کرو، تمہیں گلی میں گھسنے دے دیا نا، تم کہو گے میرے سسرال نے مجھے بہت رسپیکٹ دی ہے، مجھے گھسنے دے دیا گلی کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج رکھی ہیں. بھائی ایک وقت میں گھروں میں مسائل بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن کوئی کبر نہیں، کوئی تکبر. ناراضی کا اظہار بھی کیا. 1 مہینہ جو ناراض ہو کے چلے گئے تو ناراضی کا اظہار ہی تھا نا، لیکن اس کو ختم بھی کر لیا. کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی کو لے کے کبھی میں جو مسلط ہو جائے نا. بہت سے ایسے زنانے اسٹائل کے مرد ہوتے ہیں، مجھے بڑا غصہ آتا ہے. میں ادھر گیا تھا سسرال نے مجھے، میں ادھر گیا تھا چائے کا نہیں پوچھا، ادھر مجھے کوئی پوچھتا. ابے تجھے کوئی نہیں پوچھتا تو خود اٹھ کے پانی پی لیا کر. سسرال نے پابندی لگائی ہے تیرے اوپر کہ تو کولر سے خود پانی نہیں پی سکتا. اور مجھے اس وقت بتا رہے ہوتے ہیں جب میرا سسرال مجھے پوچھتا ہی نہیں تھا. پرانی بات ہے، نئی بات نہیں. تو یہ میں کا جو ہے نا کھوپڑے سے نکال دو. تو کہیں سے کہیں اور بات چلی گئی ہے. تو بات اصل میں اس پہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے ہیں. اس لیے یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. تو جب میرے اور آپ کے سامنے اپنی اوقات رہے گی تو نہ حسد پیدا ہوگا، نہ ہمارے اندر تکبر پیدا ہوگا. حسد اس لیے پیدا نہیں ہوگا بھائی ہم پہ اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری تھوڑی چلے گی. ہماری مرضی سے، وہ کہتے ہیں نا کوے کی بد دعاؤں سے اگر بیل مرتے ہوتے تو دنیا میں کوئی بیل زندہ رہتا؟ کوے تو چاہتے ہیں بیل مرتے رہیں لیکن نہیں مرتے ہیں. تو میرے اور آپ کے چاہنے سے تھوڑی ہوگا. اللہ جس کو عزت دینا چاہے گا عزت آئے گی، جس کو دولت دینا چاہے گا دولت آئے گی. کوئی محنت کرے گا ہاتھ میں ٹکا نہیں آئے گا، کوئی محنت نہیں کرے گا دولت سمیٹتا شروع کر دے گا. تو میری اور آپ کی اوقات یہی ہے کہ جو اللہ نے دے دیا ہم اس پہ صبر کریں، نہ تکبر کرو میرے بھائی. میری اور آپ کی اوقات تکبر کی نہیں ہے، نہ میری اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ ہم کسی سے حسد کریں، بلا وجہ جل کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کریں گے. میں وقار کی بات بس کر کے نا، دیکھو وقار میں رونے اور ہنسنے میں وقار کا بڑا گہرا تعلق. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ تھی، اور میت پہ جب آپ کو غم ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو. آج جو میتوں پہ لوگوں کے اسٹائل دیکھا کرو، ہا ہی ہو ہا ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بے صبری ہے، یہ اسلام نہیں ہے. غموں پہ ایسے مت چیخو. صبر کرنے پہ ثواب ملتا ہے، چیخنے چلانے پہ ثواب ضائع ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تکبر الگ چیز ہے، وقار الگ چیز ہے. باوقار زندگی شریعت کا حکم ہے، تکبر
ایک رائی کے برابر بھی کسی میں کبر ہوا نا، نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تکبر بہت بری چیز ہے. تو جب ہمیں اپنی حیثیت کے بارے میں ہم سوچتے رہیں گے انا خلقناہم مما یعلمون، تو نہ تکبر پیدا ہوگا، نہ حسد، اور نہ دنیا سے محبت. پتہ ہے جب بھی نہ ناشکری پیدا ہوگی، نہ اترائیں گے ہم. کیوں اترائیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہمیں اوقات معلوم ہے یار اپنی، سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے. جو بھیک میں مال ملا ہوا ہوتا ہے اس پہ اتراتا تھوڑی ہے. کسی فقیر کو آپ نہا دھو کے نہلا دھلا کے آپ اس کو 3 پیس سوٹ ٹائی میں بٹھا کے آپ نے اپنے آفس میں بٹھا دیا، اب وہ یوں یوں کر رہے ہیں، سیلفیاں لے رہا ہے اپنی. آپ بولے کہ بھائی صاحب میرا دیا ہوا ہے زیادہ، میرے ہی سامنے بیٹھ کے شو مار رہا ہے. تو ہمیں سب چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہیں بھائی، اس پہ اترانا کیسا؟ شکر کرو کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ نے صحت دی، خوشیاں دی. تو ناشکری بھی پیدا نہیں ہوگی جب اپنی اوقات پتہ ہوگی. ناشکری کیوں پیدا نہیں ہوگی؟ ہمیں اوقات پتہ ہے، ہماری اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو جتنا اللہ نے دے دیا وہ ہم اس کے بھی مستحق نہیں ہیں. تو تھوڑا بھی دیا ہوگا انسان اس کو بہت زیادہ سمجھے گا، اور اگر اپنی اوقات بھول جائے گا تو بہت زیادہ بھی دیا ہوگا یہ سمجھے گا میری اوقات تو تھی کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا. سب کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، بنگلے ملے ہوئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور مجھے تو یہ بھی نہیں ملا. دیکھو نا لوگوں کے، مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، مجھے تو یہ نہیں ملا، میرے ساتھ تو یہ مسئلے بیان کرتا رہے گا بیٹھ کے، خوشیوں کی بات نہیں کرے گا وہ. تو یہ ساری پریشانیاں جب ہوتی ہیں جب ہم اپنی اوقات بولو بھول. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کروں. سب سے بہتر اوقات پتہ ہے کہاں؟ یار اگر ذرا سا دل میں کبر پیدا ہو نا کہ میں یہ، میں یوں، میں تو واش روم میں کنڈی کیوں لگاتے ہو؟ کیوں؟ وہاں پتہ چلتا ہے. میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا، کیسے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کیا کچھ پروگرام پیش کر رہا ہوتا ہے، زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا، اور کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے. چاہتا ہے کہ میری مجھ پہ کسی، آج تک کسی کو دیکھا بیت الخلا میں بیٹھا ہوا سیلفی لے رہا ہو اپنی. سیلفی جب لے گا جب دولہا بنا ہوا ہوگا ہے بھائی، تو وہاں جا کے بھی بہت کچھ انسان سیکھ لیتا ہے. یار میری اوقات کیا ہے، تبھی میں چھپاتا ہوں لوگ سے، کنڈیاں لگا دیتا ہوں نظر نہ آئے. بھائی بند چیک کرتے ہیں صحیح لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے 3-4 دفعہ چیک کرتے ہیں یار صحیح لگ گئی کنڈی. تو وجہ کیا ہے؟ ایک مجھے یاد ہے ہم پنجاب میں تھے تو کسی نے، میں نام لوں گا نا تو پھر فرقواریت پھیلتی ہے. کوئی فرقہ ہے جو اپنے بڑوں کو سمجھتا ہے وہ خدا جیسا سمجھتا ہے، خدا کی طرح. جب وہ آتا ہے تو لڑکیاں بال بچھا دیتی ہیں اس کی راہ میں، اس کے پاؤں پہ رکھ کے چلتا ہے وہ، اس کے اوپر ہے بڑی فلم ہے. تو ہمارے استاذ کے پاس وہ آیا کہ یار وہ میرا دوست اس فرقے سے ہو گیا ہے اور اس کو بڑا ماننے لگا. انہوں نے کہا یار وہ اتنا بڑا آدمی ہوتا نا تو کسی دن بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے کی بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہو اور دیکھ لینا اس کو. تو وہ ساری جو ہے نا پتہ نہیں خدا اور معبود بنائے ہوئے 2 منٹ میں عقیدت ختم ہو جائے. یہ ہے ہم سب کی اوقات. کسی کی 2 ٹائم اوقات ہوتی ہے، صبح ناشتے کے بعد جاتے ہیں کچھ لوگ، کچھ رات کو سونے سے پہلے جاتے ہیں، کچھ 1 ٹائم اپنی اوقات دیکھتے ہیں، کچھ 2 ٹائم اپنی. ڈاکٹر کہتے ہیں 1 ٹائم کم از کم ضروری ہے اپنی اوقات. اگر 1 ٹائم بھی اوقات نہیں نظر آ رہی تو پھر قبض کی دوا کھانی پڑے گی. جمال گوٹا کھا لیں، اوقات ہی اوقات. رپورٹ جو آئے گی اس سے صرف اوقات ہی پتہ چلے گی اور کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بھائی تکبر، ناک پہ مکھی بٹھانا، ہی ایسے ہر وقت گھر میں بھی، بچوں کے سامنے بھی، اور بس اپنے بڑوں کے سامنے ایسا آدمی جو ہے نا، جو بڑے سے میری مراد ہے جو پاورفل ہوتا ہے، وہاں یہ لوگ بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، وہاں بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم انسان کے بچے بنے رہیں، فرعون بننے کی کوشش نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. 1 لاکھ روپے مہر ہے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ آپ میں عائشہ صغیر بنت سید صغیر احمد، یہی نام ہے نا دلہن کا. 1 لاکھ روپے مہر میں آپ نے اجازت دی کا نکاح حافظ عون کامران، محمد کامران، ان سے کروں، اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود البلود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب حافظ محمد عون کامران ولد محمد کامران، میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح عائشہ صغیر بنت سید صغیر احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے بھائی مائک میں. جی قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں رب الحمد بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس میں محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آپس کے اختلافات سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اے اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ، جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کر. ماشاءاللہ اس والد نے دولہا کو چاہیے رنگ سے بھارتی صاحب آپ نے رومال کو لٹکانا، یہ سنت سے ثابت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بمشکل 2 چادریں ہوتی، ایک اوپر لینے کے لیے اور ایک ازار کے لیے. تو ایک دفعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کرتے کے نماز پڑھ رہے تھے. بخاری کی حدیث ہے. کسی نے پوچھا بغیر کرتے کے نماز ہو جاتی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں بغیر کرتے کے نماز؟ فرمایا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہارے جیسے احمق مجھے دیکھیں اور سوال کریں. پھر کہنے لگے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر ایک کو کرتا نصیب تھا؟ یعنی ہر ایک کو اتنا لباس تھا کہ نیچے کا اظہار بھی ہو اوپر کا کرتا بھی ہو؟ تو اس وقت تو کوئی کرتے کے ساتھ پڑھتا تھا، کوئی بغیر کرتے کے پڑھتے تھے. تو اب پہلے کرتا بھی ہو، پھر شلوار بھی ہو، پھر رومال بھی ہو. اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی اس دور میں، غربت تھی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المساکین تھے. تو کلچر ہے لوگوں کا کہ اپنے کندھے پہ رومال ڈال کے چلتے ہیں. کلچر ہی رہنے دیے، مذہب کا حصہ نہیں بن. جتنا ہلکے رہو اتنا اچھا ہے، میری رائے تو یہ چیزیں. میں سفر میں جب جاتا ہوں حتی الامکان انتہائی کم سامان، اتنا تھوڑا سامان میرے پاس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں. کیا ہے تو ہاں فیملی کے ساتھ کبھی ہونا تو پھر میرے کنٹرول نہیں ہوتا نا. باہر ہی میں بچوں کے ساتھ ہوں تو پھر تو پورا آپ کو پتا ہے گھر سامان کا ایک پورا ان کا. جب کبھی باہر ملکوں میں ہدیے ملتے ہیں نا، جیسے گفٹ لوگ خوشبوئیں زیادہ دیتے ہیں. میں امریکہ گیا فرسٹ ٹائم تو بہت لوگوں نے گفٹ بہت ساری، تو خوشبوؤں کے 2 بیگ جمع ہو گئے، سارے وہیں بانٹ کے. تو سارے بیگ وہیں بانٹ کے، اٹھا کے لانا کتنا مشکل ہے. تو ہلکے پھلکے رہو، زندگی آسان ہوگی. تو اب مجھے یہاں جے ڈاٹ کی اتنی خوشبوئیں ملتی ہیں گفٹ میں، جو بھی گفٹ دیتا ہے جے ڈاٹ. میرے پاس اچھے خاصے جمع ہو گئے. میں کہتا ہوں جے ڈاٹ چل ہی مجھ سے رہا ہے. جے ڈاٹ والوں سے رابطہ کروں گا، مشن مان دو. جتنے میں آ رہی ہے نا دوبارہ تمہاری دکان پہ واپس پہنچا دوں گا، تمہیں فری میں پڑے گی. کیا خیال ہے؟ یا پھر ایک طریقہ یہ کہ جے ڈاٹ پہ ڈبے پہ ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس چلا دوں میں. ٹی ڈاٹ لکھ کے اپنا بزنس، یہ بھی ایک اچھا آپشن. یہ سوال انہوں نے بیچاروں نے پوچھا تھا. ہاں وہ کندھے پہ رومال والا نا سنت نہیں ہے. باقی کلچر ہے، تو اگر کوئی ڈالتا بھی ہے کا مسئلہ ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈال بھی سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے ہمیں سہولت رہتی ہے. مفتی صاحب جب آپ قرآن و حدیث فقہ کی پابند، جب چاروں اماموں کو مانا جب ہے، اس پہ 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں. چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیے بغیر اس زمانے میں اسلام پہ چلنا پاسبل ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کیسے چلتے تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی حدیث کا انکار کرے اور کہے بخاری مسلم کی حدیثوں کے بغیر چلنا ممکن ہی نہیں ہے. تو کوئی کہ صحابہ کیسے چلتے تھے، اس دور میں تو بخاری مسلم نہیں تھی. بھائی اس دور میں بخاری مسلم مرتب نہیں ہوئی تھی تو ضرورت بھی نہیں تھی. اب میں کہوں قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے مصحف عثمانی کے بغیر. آپ کہو پھر جب حضرت عثمان کا مصحف تیار نہیں ہوا تھا تو حضرت عمر کے دور میں کیسے قرآن پہ چلتے تھے، کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ تو ہم کیا کہیں گے، اس وقت قرآن کو مرتب کرنا ضروری سمجھا ہی نہیں گیا. لیکن جب مرتب ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں تو اسی مرتب کو اب فالو کرنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی الگ قرآن یا کہے کہ میرے پاس کچھ تختیاں نکلی ہیں 1400 سال پرانی. اب جو مرتب حضرت عثمان نے جس ترتیب سے کیا ہے اسی ترتیب پہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، ورنہ امت ٹوٹ جائے گی. دیکھو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران اگلی رکعت میں اور سورہ نساء پہلی رکعت میں پڑھی ہے. لیکن مصحف عثمانی میں سورہ آل عمران پہلے ہے، سورہ نساء بعد میں. اب وہ بخاری کی حدیث لے کر آئے کہ نبی نے پہلی رکعت میں یہ تو دوسری میں یہ، تو میں اب اس طرح پڑھوں گا. غلط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب تک نبی کے دور میں مرتب نہیں ہوا تھا
تو وہ پڑھی جاتی تھی. جب ایک ترتیب پہ امت آ گئی اور اس پہ جمع ہو گئی ہے, اب اس کے خلاف جاؤ گے سوائے امت میں اختلاف اور لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھو حدیثیں بھی بعد میں مدون ہوئی ہیں, جب ہو گئیں تو اب ان پہ قناعت کرنی پڑے گی آپ کو. اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے. یہ صحابہ کے دور میں مرتب نہیں تھا. جس صحابی کو, جس تابعی کو جس صحابی پہ اعتماد ہوتا وہ ان سے فتویٰ لے کے عمل کرتے, ختم. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ادھر سے بھی فتویٰ لو, ادھر سے بھی فتویٰ لو, ادھر سے بھی جو آسان لگ رہا ہے اس پہ عمل. جس کو جس پہ اعتماد ہوا اس کے فتوے کو فالو کیا, چاہے وہ ان کی رائے کے موافق ہو یا موافق نہ ہو, ان کی خواہش کے موافق ہو یا نہ ہو, فالو کر. لیکن یہ جب اسلام پھیلا ہے, دنیا میں خلافتیں پھیل دی ہیں, تو پھر ایک ریٹن فارم میں اسلامی قانون کو لکھنے کی ضرورت محسوس. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ مرتب ہونی چاہیے کوئی چیز. تو اس میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے کام کیا, ان کے شاگردوں نے 6 کتابیں لکھی, سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, الزیادات اور المبسوط. امام محمد کی 6 کی 6 کتابیں جو امام ابو حنیفہ کے موجودگی میں اور ان کی ارشادات میں انہوں نے لکھی تھی, یہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں. امام حنیفہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تبع تابعین پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تبع تابعین میں تھے وہ. ابن حجر نے راجح قرار دیا کہ وہ تابعین میں سے تھے, یعنی بعض صحابہ کی بھی انہوں نے زیارت کی, نہ بھی کی ہو لیکن ان کا سلسلہ اتنا زبردست ہے. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا تھا. پھر عبداللہ بن مسعود کے جانشین بنے تھے حضرت علقمہ, ان کے جانشین تھے ابراہیم نخعی, ان کے جانشین تھے حماد الکوفی, ان کے جانشین تھے امام ابو حنیفہ. تو امام حنیفہ کے جانشین امام محمد اور امام یوسف, انہوں نے بیٹھ کے باقاعدہ 6 کتابیں لکھی ہیں. یہ فرسٹ ٹائم اسلامی قانون ریٹن فارم میں آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد, امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی, محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی. امام شافعی کہتے ہیں میں نے محمد ابن الحسن جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں ان سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ وہ کئی جانوروں پہ وہ کتابیں لاتی جا سکتی ہیں جو میں نے ان سے پڑھی ہیں. یعنی امام حنیفہ کے شاگرد سے. کس نے؟ امام شافعی نے. آپ کے اندر بھی ایک اجتہاد کی صلاحیت تھی, آپ نے بھی فقہ کو مدون کیا, ریٹن فارم میں لے کر آئے, اور کتاب الام کے نام سے امام شافعی کی مشہور ترین کتاب ہے, کئی جلدوں میں ہے. کتاب آج بھی ملتی ہے. وہ کتنا مستند علم ہو گیا نا کہ تابعین کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں ریٹن میں. اب چونکہ وہ مجتہد تھے تو ان کا بہت سی چیزوں میں امام حنیفہ سے اختلاف ہوا, بہت سو میں اتفاق بھی تھا, لیکن وہ احترام کرتے تھے امام حنیفہ کا بھی. اور امام محمد ابن حسن کی تو انہوں نے تعریف میں جتنا کچھ کہا ہے, کہا جاتا ہے کہ امام شافعی نے کسی اور کی تعریف میں اتنا کچھ نہیں لکھا. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر محمد ابن حسن نہ ہوتے کنت کسائر الناس, میں امام شافعی نہیں بنتا, میں عام لوگوں کی طرح ہوتا, کوئی مجھے جانتا بھی نہیں. ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں یہ لوگ. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ مدینہ میں امام مالک ابن انس جن کی موطا امام مالک ہے, انہوں نے بھی فقہ مدون کیا. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے احکام کیا اسلام میں جائز ہے, کیا اسلام میں ناجائز ہے. اس پہ پورا ایک قانون ریٹن فارم میں مرتب کیا گیا. امام مالک کے مشہور شاگرد ہیں قاسم, ان کی المدونۃ الکبریٰ آج بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جن کے جو امام بخاری کے استاذ ہیں. کتنے بڑے حدیث کے امام ہوں گے امام احمد بن حنبل, جن کی مسند احمد بھی ہے. امام احمد ابن حنبل نے بھی فقہ مرتب کیا ان کے شاگردوں نے. تو اب یہ چاروں فقہ مرتب ہوئے, اور بھی کچھ فقہا تھے جنہوں نے فقہ مرتب کیا, لیکن وہ امت میں اس کو قبولیت حاصل وہ چلے ہی نہیں امت میں, یا تو دلائل کے لحاظ سے کمزور تھے یا پریکٹیکلی ممکن نہیں تھا, وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. تو یہ 4 فقہ جب مرتب وجود میں آئے ہیں, ان چاروں میں بہت سی چیزیں سیم ہیں, بہت سی ایسی ہیں 2 امام کا اتفاق ہو گیا, 2 کا اختلاف ہوا, کہیں 3 کا اتفاق ہو گیا, 1 کا اختلاف ہوا. اس طرح زیادہ تر جو متفق ہیں سب چاروں فقہ میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں, رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, سب وہی ہے. کچھ چیزوں میں کئی امام شافعی کے یہاں رفع الیدین کرنا سنت ہے, امام حنیفہ کے یہاں نہ کرنا افضل ہے. امام مالک نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بہتر ہے, باقی تینوں امام نے کہا ہاتھ باندھ کے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں, اس کو بڑھانا چاہو تو رائی کا پہاڑ بنا دو. ایک دفعہ وہ ایک صاحب نے مجھے کہا یہ حیاتی مماتی مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسلام میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں. میں نے کہا اتنا نہیں, اس کو عوام میں لے کر آؤ, یہ پھڈا ہوگا. کہنے نہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں نے کہا اچھا تم بتا تیری بیوی حیاتی ہے یا مماتی ہے؟ کہنے لگے اس بیچاری کو کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب وہ اس کو نہیں پتا پھر بھی جنت میں چلی جائے گی, تو پھر لوگوں کو کیوں تو فتنوں میں ڈال رہا ہے بھائی؟ جب تیری بیوی کو نہیں پتا اور تیرا خیال میں پھر بھی وہ اگر وہ جنت میں نہیں جائے گی تو پہلے اس کو بنانا.
کچھ چیزیں مولویوں کے لیے ہوتی ہیں، عوام کے لیے اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہوتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھ لے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لے، صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، امت نے اس اختلاف کو ایکسپٹ کر لیا، لیکن دنیا میں فتنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب جب چاروں فقہ مدون ہو گئے، اس پر خلافتیں چلی ہیں، اسٹیٹس چلی ہیں، ریاستوں کے سعودی عرب میں اب بھی جو قانون ہے نا وہ فقہ حنبلی ہے، اب بھی جو عدالت کا قانون کیا ہے؟ فقہ حنبلی ہے۔ تو ملیشیا میں فقہ شافعی قانونی طور پر ہے، اور بر صغیر میں میجورٹی ہمیشہ فقہ حنفی کو فالو کرتی آئی ہے۔ خلافت عثمانیہ چونکہ فقہ حنفی، بغداد کی خلافت میں بھی زیادہ تر فقہ حنفی تھا، تو سب نے سب کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے، سمٹ کے چاروں فقہ جب مدون ہوئے وہ اختلافات کم ہو گئے، کیونکہ دلائل کی بحث ہوئی نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ میں ایک فقہ تھا، یہ امت چار میں بٹ گئی، یہ غلط تعبیر ہے۔ صحابہ میں اختلافات زیادہ تھے، سمٹ کے کتنے ہو گئے ہیں؟ چار میں آ کے امت بند ہوئی ہے۔ تو اب جب بند ہو گئی تو امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھئی چاروں برحق ہیں، تو اب ان میں سے فالو ایک کو کیا جائے گا اور دوسرے کو بھی برحق سمجھا۔ یہ بڑا سسٹمیٹک ایک امت میں کامیابی کے ساتھ چلتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اب کچھ اسکالرس کو مسئلہ ہو گیا، نہیں ہم تو حدیث کو فالو کریں گے، امام حنیفہ نے تو خود کہا ہے کہ میرا قول جب حدیث کے خلاف ملے تو اس کو چھوڑ دینا۔ بھائی امام حنیفہ نے جب کہا تھا تو ان کے شاگردوں نے کیا عمل، چھوڑ دیا، وہ فقہ حنفی کا حصہ بنا ہی نہیں ہے۔ امام شافعی کے بعض اقوال ایسے ہیں جو ہیں لیکن فقہ شافعی میں وہ ان کو لیا ہی نہیں گیا ہے، کیونکہ جو شافعی فقہا بڑے بڑے علماء انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی کا یہ قول کمزور ہے، انہوں نے اس پہ فتویٰ ہی نہیں دیا، وہ فقہ شافعی کا حصہ ہی نہیں بنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ فقہ حنبلی میں کچھ اقوال ایسے ہیں جو امام احمد ابن حنبل کا قول ہے مگر وہ فقہ حنبلی نہیں ہے۔ تو امام حنیفہ کے بھی ہر قول فقہ حنفی تھوڑی ہے، لوگ فقہ حنفی میں اور امام حنیفہ کے قول میں فرق نہیں کرتے۔ دیکھو امام حنیفہ کا قول ہے کہ ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی، فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عقیقہ منسوخ ہو چکا ہے، فقہ حنفی میں کہ عقیقہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام حنیفہ کا قول ہے کہ دارالحرب میں آپ سودی لین دین کر سکتے ہو، فقہ حنفی میں کہ سودی لین دین نہ دارالاسلام میں جائز ہے نہ دارالحرب میں جائز ہے۔ اور بہت سارے اقوال ہیں جو مفتیان کرام پڑھتے رہتے ہیں۔ عدالت سے متعلق تو بہت سارے زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو فقہ شافعی کا مطلب ہر قول امام شافعی کا نہیں ہوتا اس میں، بلکہ جو شافعی علماء فقہا نے جس قول کو ترجیح دے دی اس پہ فتویٰ دے دیا، اس کو کہتے ہیں مفتہ بھی قول، وہ قول جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے، تو اس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ تو اب جب مدون ہو گیا، امت میں رائج ہو گیا، چل گیا، اب 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی کہ ہم جو قرآن و حدیث کے نام پہ لوگوں کو جمع کریں، بلکہ یہ جو چاروں امام تھے یہ کہ تورات اور انجیل پہ فتویٰ دے رہے تھے۔ صاحب کہتے ہیں میں امام حنیفہ کو نہیں مانتا، میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا امام حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے، قرآن و حدیث کو مان رہا ہے۔ تو جو ان چاروں فقہ سے ہٹا ہے نا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ ان کی آراء میں اختلاف دیکھیں، ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے، اس سے امت چل نہیں پائے گی، کیونکہ ہر آدمی کا اجتہاد الگ ہوتا ہے، دوسرے کا اجتہاد الگ ہے۔ طلاق کے مسائل میں ہی اتنی آراء ہے نا، اتنی رائے ہے کہ آدمی پاگل ہو جائے اس میں، تو بہت مسائل کھڑے ہوں گے اس سے۔ اس لیے اس کو ہلکا لے لو، رفع الیدین کرنا نہ کرنا دونوں ثابت ہے صحابہ کا۔ چیلنج دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لوگ چیلنج دیتے رہے تو کوئی لا کے دکھایا ہے، کوئی یہ کر کے دکھایا ہے، تو لوگ ان کے بیانات سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو دونوں رائے چل رہی آ رہی ہیں، تو امت کی بہتری اسی میں، جو جس فقہ کو ایک کو فالو کرو، باقی تینوں کو کیا سمجھو، اور جس ملک میں جو فقہ رائج ہے بہتر ہے اس کو فالو کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے زندگی شافیوں کے ساتھ گزاری ہے، ہمارے محلے میں فقہ شافی کو فالو کرنے والے بہت تھے، ہمارے دوستوں میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، رفع الیدین کرتے، ہم نہیں کرتے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں 30 سالوں میں کبھی کسی سے بحث نہیں ہوئی ہماری۔ ہم نے اپنے ابا سے پوچھا ابا یہ لوگ یوں کیوں کرتے ہیں، ابا نے کہا یہ بھی امام برحق کو قرآن، ختم، بحث کیا ہو گئی۔ کبھی دل میں بال نہیں آیا کہیں بھی۔ مجھے یاد ہے ہم جہاں، بلکہ 40 سال، جب 40 سال کا ہوا پھر میں اپنے علاقے سے نکلا ہوں نا، ویسے تو آدھا نکل گیا تھا دوسری شادی کے بعد، پورا پھر میں بعد میں نکلا۔ شادیوں میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ رہتے کہاں ہو، میں تو 25% یہاں رہتا ہوں، 25% وہاں رہتا ہوں، 25%، تو لوگ کنفیوز پتہ نہیں رہتا کہاں ہے یہ۔ خیر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ تو وہ اب ہمارے گھر میں کیکڑا نہیں بنتا تھا، جھینگا نہیں آتا تھا، تو اب وہ جو فقہ شافی کے ہمارے دوست وہ کیکڑا بہت کھاتے تھے۔ ہم نے ابا سے پوچھا، ابا نے کہا بھائی امام شافی کیا حلال ہے کیا، وہ ان کی بھی اپنے دلائل ہیں۔ بات کیا ہو گئی، لیکن آپ کسی اہل حدیث کے پاس چلے، ان میں بھی معتدل بھی ہوتے ہیں، میں سب کو برا نہیں کہتا۔ اصحاب جان جب تک نہیں بنا دینا آپ کی جان، ایک کو میں نے دیکھا، میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں، سب پہ نہ لاگو کیا جائے، ان میں معتدل بھی ہوتے ہیں،
مجھے یاد ہے ہم شافیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے, ہمیں پتا ہے, ہم نے کہا اختلافی مسئلہ ہے بھائی, لیکن مجھے یاد ہے کہ اہل حدیث کھڑا ہو گیا اتنی زور زور سے فاتحہ پڑھ رہا ہے, الحمدللہ, میری نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پھر میں اس سے پوچھوں گا آپ کیوں پڑھ رہے ہو, کہے گا حدیث میں آتا ہے, پھر تو فالو نہیں کرتے. ایک لا متناہی جنگ, مناظرے بازی, یہ سارے منجن ہم کر چکے ہیں. اتنی بحثیں یار, کوئی اور کام میں اب امت کو لگاؤ, کسی اور کام میں لگاؤ. یہ بحثیں امت میں سمٹ چکی ہیں, اب جو اختلافات تھے وہ ہو گئے, وہ متحد نہیں ہوگی. اللہ یہ بھی چاہتے ہیں اس امت میں ظرف بڑا رہے, ظرف کیا رہے, بڑا رہے, یہ تھوڑا اختلافات کا تحمل کریں, تھوڑا ظرف ان کا بڑا رہے, تو یہ بھی ہو, سب چلے گا. صحابہ میں تھا نا, سب چل رہا تھا ایک ساتھ, تبھی تو امت میں اختلاف ہوا. صحابہ میں نہ ہوتا تو امت میں ہوتا. تو صحابہ کا جب کسی چیز پر اتفاق ہو جائے پھر تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا. تو صحابہ میں ان مسائل میں اختلاف تھا تو ہم میں بھی آ گیا, تو وہ نہیں لڑے ان باتوں پہ, ہم کیوں لڑیں؟ تو جو لڑ رہا ہے وہ بہرحال کیا کر رہا ہے, برا کر رہا ہے. تو اس لیے ایک فقہ کو فالو کرنا ضروری ہے تاکہ اس اختلاف کی آگ میں امت نہ جلے. اور یہ جو اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا فقہ کی کتابوں میں, تو یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے, فتویٰ نہیں دیا جاتا اس کے اوپر. اس لیے فقہ شافی کا مطلب یہ کہ فقہ شافی کے کو جو مستند مفتی ہوں ان سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے, وہ فقہ شافی ہوگا. فقہ حنفی کا مطلب یہ ہوتا ہے, فقہ حنفی کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں, باقاعدہ ادارے ہیں, وہاں سے پراپر وے میں فتویٰ لیا جائے, وہ کیا ہوگا, وہ فقہ حنفی ہوگا. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, لیکن علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کہہ سکتے ہو پھر کتابوں سے نکالتے کیوں نہیں. کتاب سے کسی مصنف کی پرمیشن کے بغیر کوئی چیز نکالنا یہ تحریف ہے. اگر اس طرح سے نکالنا شروع کر دیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور بنا کیا ہے اس کا. کتابوں سے چیزیں نہیں نکالی جاتی, کتابیں اسی طرح چھپتی ہیں. لیکن اس فیلڈ کے مفتیان کرام کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز فتویٰ دینے کے لائق ہے یا نہیں ہے, اس پہ فتویٰ دیا جائے. جیسے میڈیکل سائنس کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, لیکن ہم کتابیں پڑھ کے علاج نہیں کرتے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, صرف لکھنے کی حد تک ہے. مجھے تو بڑا تجربہ ہے, ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, آپ کتابوں پہ پڑھو اور نیٹ پہ سرچ کرو, آپ پاگل ہو جاؤ گے, آپ بولو گے یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, یہ تو برباد کر دیا اس نے مجھے. لیکن آپ ریلائبل ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, بولے گے بھائی یہ تو سب کو ہوتا ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا ہے, یہ تو سب کو ہوتا ہے. تو اس کی وہی بات ہے نا, علامات بتاؤ تمہیں ہو کیا رہا ہے. خالی ٹیسٹ پہ نہیں جاتا سمجھدار ڈاکٹر, کہتے ہیں علامتیں کیا ہیں, کھانا پراٹھے ہضم ہو رہے ہیں تو کیا کرنا ہے, اگر بیکٹیریا بھی تھوڑا سا دونے والے بیکٹیریا بھی کھا لے. بھائی 2 پراٹھے آپ نے کھائے اور آپ کے پیٹ میں جراثیم ہے غلط قسم کے, 2-4 نوالے انہوں نے بھی لے لیے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہے, تو کوئی بات